یہاں پہ اسٹیج سے اگر ہم نیچے اتریں تو ایک طرف یہ ہمارے جتنے بھی یہاں موجود ہیں سارے ہی اسپیشل گیسٹ ہیں، اور یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ ننھے منھے بچے جنہوں نے حال ہی میں اپنی ماں کھوئی ہے، اور یقیناً ماں کی قدر و قیمت کیا ہے یہی معصوم بچے جانتے ہوں گے۔ تو ہم ان سے بات کرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف جو فیملی موجود ہے یہ ان کے والد ساتھ ہیں، اور یہ 3 بچے ہیں، تینوں نابینا ہیں، دیکھ نہیں سکتے۔ تو انہوں نے زندگی کے یہ کٹھن مراحل گزارنے ہیں۔ کس طریقے سے یہ زندگی کے مراحل گزاریں گے؟ ہم لوگ جو اپنی دکھوں اور تکلیفوں کا رونا روتے ہیں، ہمیں ان کی طرف اگر دیکھیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ لوگ بھی ہیں جو اپنی زندگی میں مایوسیوں کو نہیں آنے دے رہے، پھر بھی یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ان سے بھی ہم بات کریں گے، اور یہاں پہ ہمارے ساتھ جو بچے موجود ہیں، ننھے منھے بچے موجود ہیں، ہم ان سے سب سے پہلے بات کرتے ہیں۔ پچھلے رمضان میں ان کی والدہ ان کے ساتھ تھیں، جبکہ اس رمضان المبارک میں والدہ نہیں ہے ان کے ساتھ، تو یہ کیسے ان کی کمی فیل کرتے ہیں؟ آغوش میں جب تک کہ سو جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تک کہ سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تک کہ سو جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تک کہ سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تک کہ سو جاتی ہے ماں۔ بیٹا پچھلے رمضان المبارک میں آپ نے جو وقت گزارا، یقیناً آپ کی والدہ آپ کے ساتھ تھی، تو آج وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے، تو کیا آپ کی کیفیت ہے، آپ کے دل کی کیفیت ہے؟ بہت مشکل سے گزرتے ہیں، ان کے بغیر دل نہیں لگتا۔ میں اگر فارغ ہوتی تھی ان سے بات کر لیتی تھی، اب ماما ہی نہیں ہے تو کوئی بھی نہیں ہوتا میرے پاس، ویسا ہی ہوتی ہے، رات کو ان سے بیٹھ کے مستیاں کر لیتی ہے۔ ماما ہمارا بہت خیال رکھتی تھی، بہت ہمارا خیال رکھتی تھی، بہت پیار کرتی تھی ہم سے، اب ان کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا، پھر تمہاری آدھا بہت اچھی ہے یہ اس بچی کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ گزشتہ ماہ 2 ماہ پہلے ایک کمپٹیشن ہوا جس میں اس بچی نے 26 اسکولوں میں سے اس کمپٹیشن میں دوسری پوزیشن حاصل کی، جو کہ اس کے لیے ایک اعزاز ہے۔ اور یہ جو اس کے بہن بھائی سارے اس کے ساتھ موجود ہیں، ان کو اس چھوٹی سی عمر میں یعنی ان کا خیال رکھنا اور ان کے لیے کام کرنا، گھر کا کام کرنا، وہ ماں کی طرح جو جذبہ ہے وہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہم اس پہ ہمارے ساتھ اجمل میسا سے بات کرتے ہیں کہ یہ کیسا بندے کو فیلنگ ہوتی ہے جب اس کی ماں اس دنیا میں نہیں رہتی، کیونکہ یہ وہ ہستی ہے جو سب سے بڑھ کے ہے، جس کا پیار سب سے بڑھ کے ہوتا ہے۔ یقیناً اس بچی کی تکلیفوں میں بہت بہتر انداز سے سمجھ سکتا ہوں کہ میں نے بھی اپنی والدہ ان بچوں کی عمر میں گوائی جب میں ان کی عمر میں تھا،
جب ہماری والدہ بیمار تھی، میں یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گا، تو میں چونکہ چھوٹا تھا، رات کو اس کو دیکھا کرتا تھا کہ ساتھ والی چارپائی پہ میری والدہ سانس لے رہی ہیں یا نہیں لے رہی ہیں، اور یہ سوچ کے کام جایا کرتا تھا کہ اگر میری والدہ فوت ہوگی تو میں کیا کروں، کیونکہ میری طرح ان بچوں کی طرح ہر بچے کی کل کائنات اس کی والدہ ہوا کرتی ہے۔ ہمیں اس بچی کے آنسوؤں سے یہ پیغام لینا چاہیے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ سب کی ماؤں کو صحت و زندگی دے، اور ہمیں اپنی ماؤں کی قدر کرنی چاہیے۔ اس بچی کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بیٹا، آج اللہ نے آپ کی ماں لے لی ہے، جس اللہ نے دی تھی اسی اللہ نے آپ کی ماں لے لی ہے، لیکن اس معاشرے میں اس قوم کی جتنی والدائیں ہیں، جتنی مائیں ہیں، وہ آپ کی مائیں ہیں، اور آپ اس قوم کی بیٹی ہو، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کرے گا کہ ماں کی کمی تو پوری نہیں ہوگی، لیکن آپ کی زندگی کے معاملات بہت بہتر طریقے سے آگے چلیں گے۔ مانگتی کچھ نہیں اپنے لیے اللہ سے، مانگتی کچھ نہیں اپنے لیے اللہ سے، رات دن بچوں کے لیے دامن کو پھیلاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تک کہ سو جاتی ہے ماں، اور جب کھلونے کو مچلتا ہے کوئی غربت کا پھول، جب کھلونے کو مچلتا ہے کوئی غربت کا پھول، آنسوؤں کے ساز پہ بچوں کو بہلاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تک کہ سو جاتی ہے ماں۔ بیٹا، جن لوگوں کی مائیں زندہ ہیں وہ ان کا خیال نہیں رکھتے، کیونکہ آپ لوگوں نے اپنی ماں کو کھویا ہے، تو یقیناً آپ کے جو الفاظ ہوں گے، جذبات ہوں گے، وہ اثر رکھتے ہیں۔ ان سب سے آپ کیا کہیں گے؟ میں کہنا چاہوں گی کہ جن کی مائیں ہیں وہ بس اپنی ماں کی خدمت کریں، عزت کریں، ان کا خیال رکھیں۔ جب ماں نہیں ہوتی کا کوئی خیال نہیں رکھتا، سارے اپنے غیر ہو جاتے ہیں۔ یقیناً اس بچی کے الفاظ جو ہے معصوم الفاظ، وہ دل ہلا دینے والے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ پیغام دیتے ہیں کہ اپنی ماؤں کی بالخصوص اور تمام رشتوں کی، جو رشتے دستیاب ہے زندگی میں، ان رشتوں کی قدر کی جائے، ان کی اہمیت کو پہچانا جائے۔ چھوٹے چھوٹے دنیاوی فائدوں کے لیے اپنے رشتوں میں دراڑیں نہ ڈالی جائے، خواہ وہ جائیدادیں ہوں، خواہ وہ بینک بیلنس ہوں، خواہ وہ زمینیں ہوں، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اپنے رشتوں کو ناراض نہ کیا جائے، رشتوں کو اہمیت دی جائے، کیونکہ زندگی میں اگر قدر نہ کی بعد میں کوئی فائدہ نہیں۔ لہٰذا جو رشتے دستیاب ہیں، وہ والدہ ہے، وہ والد ہے، وہ بہن ہے، بھائی ہے، کوئی بھی رشتہ ہے، اس کی قدر کی جائے، اسے اہمیت دی جائے، اس کی خدمت کی جائے، تو بعد میں پچھتاوا نہیں ہوتا۔ اس بچی کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ بیٹا، آپ لوگوں نے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ انتہائی پیار اور محبت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ اس زندگی کو ایک چیلنج سمجھ کر قبول کرنا ہے، اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، ایک دوسرے کا جھگڑنا نہیں ہے، ایک دوسرے کے لیے قربانی دینی ہے، تو یقیناً آپ کی والدہ کی روح خوش ہوگی۔ اچھا بیٹا، آپ سب سے بہن بھائیوں میں بڑے ہو، کوئی ایسی بات جو ماں کی بہت زیادہ یاد آتی ہو، کوئی خاص ایسی بات آپ سے، یعنی ان کا خیال رکھنا، یا کوئی جو آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ جب میری والدہ آئی تھی تو وہ کہتی تھی کہ بیٹا، جب ہم اسپتال میں تھے تو کہتی تھی کہ بیٹا، جب میں چلی جاؤں گی کیا پتہ وہ چلی جائیں گی، یعنی وہ کہتی تھی کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا۔ تو میں نے کہا کیوں کہتے بات میرا کوئی پتہ نہیں، اب میں کب جاؤں تو کب نہ جاؤں، پھر لینا آج پتہ چلتا ہے کہ وہ چلی گئی ہے۔ پھر لینا پہلے میں اپنے بہن بھائی کو بہت مطلب پیار نہیں کیا کرتا تھا، اب اتنا پیار کرتا ہوں کہ اب پتہ چلتا ہے کہ ماں پاس ہے یہ نہیں، اور اب اپنے بہن بھائی سے ہر چیز اور ہر خواہش کی پوری کر لوں گا، ان شاء اللہ تعالیٰ ساری ان کی دل کی خواہش پوری کروں گا۔
اور اپنی ماں کو فون کر کے میرے پاس سب سے زیادہ ہوئے. میں ان بچوں کے لیے اللہ پاک ان کو صبر دے اور ان کے والدہ کے درجات و بلندی عطا فرمائے. اور جن کی حاضرین میں سے خواتین و حضرات میں سے میری مائیں بھی بیٹھی ہیں, بہنیں بھی بیٹھی ہیں, بھائی بھی بیٹھے ہیں, بزرگ بیٹھے ہیں, جن کے والدین اس دنیا میں ہیں اللہ ان کو عمر خضر عطا فرمائے, اور جن کے نہیں ہیں والد یا والدہ میں سے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. میں ایک شعر ان بچوں کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اللہ پاک ان کو صبر دے کہ پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے, پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے, تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے, پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے, تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے. اور یقیناً جب ان کی ماں زندہ تھی لوری گا گا کے مجھے کو سلاتی تھی تو مسکرا کے سویرے جگاتی تھی تو مجھ کو اس کے سوا اور کیا چاہیے, تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے, پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے, تیرے آنچل کی ٹھنڈی